تک تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح و عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا نہایت ہی خوبصورت سا واقعہ لے کر کے حاضر ہوں۔ تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ بڑا دلچسپ بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر کے اس کو مکمل سماعت فرمانے کی زحمت کریں۔ مدینے کا بازار، سخت گرمی، لوگ گرمی سے پریشان، اور ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا ہے، اور غلام بھی بہت کم عمر کا، بہت چھوٹا، اور وہ بھی دھوپ میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا باقی سارا سامان اچھے داموں میں بک گیا، مگر ایک غلام ہی باقی تھا جسے کوئی خریدنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، جسے کوئی خریدنے کی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا اس غلام کو خرید کر شاید میں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے نقصان کا سودا کیا ہے، اس کا منافع ملنا تو دور کی بات، اگر اصل لاگت میں بک جائے وہ بھی بڑی بات۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اس غلام کو میں جتنے دام میں خریدا ہے اتنے میں ہی اس کو فروخت کر دوں گا، بغیر کسی منافع کے۔ مدینے کی ایک لڑکی اس غلام پر اس کی نظر پڑی اور اس تاجر سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے۔ تاجر نے کہا میں نے اس کو اتنے میں لیا ہے اور اتنے میں ہی میں اس کو فروخت کروں گا۔ لڑکی نے اس غلام کو خرید لیا۔ تاجر نے بھی اللہ کا شکر کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے حضرت ابو حذیفہ انہی دنوں میں مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا، لڑکی کی رحم دلی سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا اور لڑکی نے قبول کر لیا۔ یوں جب مدینے سے مکے واپس ہوئے تو وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی اپنے مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا۔ ان کا ایسا رویہ دیکھ کر کے محسوس کیا تو استفسار کیا کہ عثمان کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہو، اب ہماری یہ دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں کہ جس دین کو تم نے قبول کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے غلام کو بھی مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام سے کہا اے غلام اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے اب میں تمہیں اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا اب میرا اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا پھر اور اپنے پاس ہی رکھا۔ غلام نے قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن اس نے یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت خوبصورت لہجے کے اندر پڑھتے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ اکرام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ بالغ بیٹا بھی تھا جو غلام تھا پہلے۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے
کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی خوبصورت آواز سے نوازا تھا کہ جب وہ قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تھے تو لوگوں پر ایک محفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور راہگیر بھی رک کر کے تلاوت کو سننے میں لگ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی کہ کیوں تاخیر ہو گئی، تو ام المومنین بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوشحانی کی تعریف کی، خوبصورت آواز کی تعریف اس قدر تعریف کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو وہ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں پیدا کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ تو میں بتا دوں کہ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ یمامہ یا جنگ موتا کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑ ہاں کروڑ برکتیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے، اور ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں تمام تر کمالات سے نوازا، وہاں ایسے غلام بھی عطا فرمائے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے غلامی کا بے مثال انداز بھی پیش کیا۔ کسی نے گھر بار چھوڑا، دولت چھوڑی، جاؤ حشمت کو چھوڑا، اور کسی نے کرسی کو چھوڑا، بادشاہیت کو چھوڑ کر کے نبی کی غلامی کو اختیار کیا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ بھی دوسروں تک ضرور اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اگر کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو قصداً سہواً، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔